اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ایران کب اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن بتائیں گے کہ ایران کب تک اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور جو آزاد ذرائع ہیں اور جو انٹرنیشنل جنگی ماہرین ہیں ان کی اس میں کیا رائے ہے اور اس میں ہماری ذاتی رائے کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ میں جنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ وہ اتنی زیادہ جنگ کوئی نقصان ایران کا نہیں ہوا جو اسرائیل کا حملہ تھا، لیکن اس پر ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو جوابی حملہ کا جواب دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ آپ کی اس میں ذاتی رائے کیا ہے؟ جنگ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ 5 یا 4 نومبر کی رات کو کرے گا، کیونکہ 4 نومبر کی رات کو ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، کیونکہ 5 نومبر کی صبح امریکہ میں الیکشن ہے، اس لیے امریکہ اس وقت کچھ نہیں کر پائے گا اور ایران کا حملہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران کہاں پر حملہ کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایران جو حملہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا وہ الیکشن سے پہلے ہوگا، جو الیکشن کے بعد دیکھیے ایران اگر 4 نومبر کو حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد 2 ماہ کے لیے جو بائیڈن صدر رہے گا، مثال کے طور پر نومبر اور دسمبر اور جنوری میں حلف اٹھایا جاتا ہے صدر کا، اور جنوری میں صدر کا حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا اسرائیل پر ایران نے جو حملہ جنگ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ایران زیادہ تر حملہ کرے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے اسرائیل کے حملہ جو ایران پر کیا تھا وہ بتایا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر ایران کا زیادہ نقصان ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات بتاؤں گا، لیکن کوئی خاص نہ آزاد ذرائع سے نہ کوئی صرف 100-200 کوٹی والے لکار جھمباک ہوئے تھے جس کی ہم انفارمیشن دے دی تھی پہلے آپ لوگوں کو، اور امریکہ خبر نثار ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد تو ویلاگ بنانا بھی مجھے نہیں بنتا تھا، اس لیے اب میں ممکنہ ایران کا حملے کی یہ میری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جب سے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج 1 نومبر ہے، اس وقت تک ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا۔ میری ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دیتے تو پھر اس کی بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ ایران اسرائیل پر 5 یا 4 نومبر کی رات کو حملہ کرے گا، اور یہ حملہ اسرائیل کے کچھ علاقوں میں ڈرون کے ذریعے کیا جائے گا یا فضائی حملہ کیا جائے گا، یہ بات کہنا، یا ایران اپنی پراکسیوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کراتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب آزاد رائے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کچھ ایسے علاقوں میں اسرائیل پر حملہ کرے گا جہاں آبادی نہیں ہوگی، مثال کے طور پر کہ جس طرح پاکستان نے 9 فروری انڈیا کو جواب دیا تھا، جو پاکستان کے انڈیا خالی علاقوں میں آیا تھا تو پاکستان بھی خالی علاقوں پہ جواب دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کا ایک جہاز مار گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں حکومت عمران خان نیازی کی تھی۔ اس لیے اب دیکھنا ہے کہ ایران کا حملہ کس وقت ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ آج 3 یا 4 5 کی رات کو ایران حملہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایران کسی وقت بھی اسرائیل کے حدود میں حملہ کر سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ 5 یا 4 نومبر کی رات کو یہ ضرور حملہ کرے گا۔ اگر اس کو حملہ نہیں کرے تو پھر بعد میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے۔ دیکھیے ایران اگر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کیا جواب دے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے اسرائیل جواب خاص نہیں دے۔ اگر اسرائیل کا زیادہ تر نقصان ہوتا ہے تو پھر اسرائیل دیتے۔ اسرائیل کے ساتھ اب بہت سے چل رہا ہے، اسرائیل لبنان کے ساتھ بھی لڑے اور فلسطین کے ساتھ بھی، حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑے اور حماس کے ساتھ بھی۔ کیا ایران کے ساتھ بھی یہ حملہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
ایران کی جانب سے جب رد عمل دیا جاتا ہے، اب ایران دیکھنا ہوگا کہ ایران کی جانب سے سخت رد عمل آتا ہے یا کم رد عمل آتا ہے، یہ تو بات ہوگی۔ لیکن ایران کے جو سیکورٹی ذرائع ہمیں جو بتاتے ہیں، جو انٹرنیشنل جنگی ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگوں کا سلسلہ 2025 میں شدت اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر جو چائنا کا معاملہ تیوان کا، کیا چائنا اور تیوان کے درمیان جنگ کا شدت اختیار کر سکتی ہے، اور روس اور یوکرین کی جنگ بندش ہو سکتی ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندش ہو سکتی ہے، یا لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندش ہو سکتی ہے، یا نئی جنگ ایران اور اسرائیل کی چھڑ سکتی ہے، یہ بھی بات دیکھنی ہوگی۔ اور جو ممالکوں کے درمیان جنگیں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا آرمینیا اور آذربائیجان کی جو جنگ چلی تھی تو آرمینیا کو شکست ہوئی تھی آذربائیجان نے، کہ اس وقت آذربائیجان کو ترکی اور اسرائیل نے سپورٹ کی تھی۔ اس کے باوجود اب دیکھنے کہ فلسطین کی سب سے قابل افسوس بات یہ تھی میرے لیے، جب میں نے یہ دیکھا کہ آذربائیجان میں اسرائیل کے حق میں مظاہرے ہو رہے تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لگتا ہے کہ آپ کو وقت پر ملتی رہی۔ شکریہ۔